یہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی محبت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ یہاں بیتا ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جس کو مختصر ذکر کرتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو، اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات ہو رہی ہو، وہاں پر صرف انسان ہی موجود نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے فرشتے بھی آتے۔ میں درخواست کرتا ہوں ہمارے ننھے مجاہد محترم حافظ محمد مصعب نواز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ کا کلام پیش کریں، قرآن حکیم کی آیات بینات سے ہمارے آج کے اس مبارک سیمینار کا آغاز کریں۔ تشریف لاتے ہیں محمد نواز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل ولا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تھے ہمارے ننھے مجاہد حافظ محمد مصعب نواز صاحب، جو کہ خوبصورت آواز سے اللہ کا کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے انتہائی قابل تحسین نوجوان، جنہوں نے دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے دین کو سیکھا اور پھر دین کے ساتھ منسلک رہ رہے ہیں۔ میری مراد ہمارے نوجوان بھائی، فاضل نوجوان محترم محمد محسن نواز صاحب ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند منٹ کے لیے گفتگو کریں۔ اس کے بعد میں اپنے معزز مہمان کو دعوت دوں گا اور وہ انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ تشریف لاتے ہیں محمد محسن نواز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، صدق اللہ العظیم۔ اسلام کے سورج کو غروب ہونے نہ دیں گے، کٹ جائیں گے مگر دین کو جھکنے نہ دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آج جس موضوع پر چند منٹ گفتگو کروں گا وہ ہے جہاد۔ حضرات گرامی قدر، جہاد کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ میدان جنگ میں لڑنا، ہتھیار کو اٹھانا، خون بہانا،
काफिर को मारना, लड़ाई करना, हमारे जहन में सिर्फ ये चंद चीजें आती हैं, जबकि जिहाद के मायने बहुत ही वसी है। जिहाद के मायने है जद्दोजहद करना, कोशिश करना, किसी चीज की कोशिश करके उसे हासिल करना। जिहाद एक इबादत है जो एक इंसान की पूरी जिंदगी पे असर करता है, वो उसको अपनी पूरी जिंदगी में अपना सकता है, अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू में उसे लाहे अमल में ला सकता है। जिहाद एक इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में क्या इरशाद फरमा रहे हैं, इनफिरू खिफाफन व सिकाला वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम। ऐ मुसलमानों, हल्के हो या बोझल, कमजोर हो या ताकतवर हो, हर हाल में मेरी राह में जिहाद करो। माल से जिहाद करो या जान से जिहाद करो, लेकिन जिहाद लाजमी करो। हमने क्या समझ लिया है, जिहाद करना सिर्फ फौजियों का काम है या हमारे मुल्लाओं का काम है। जिहाद में हमारा कोई अमल नहीं है, हमने तो सिर्फ सोना है, उठना, अपने काम काज करने हैं। जिहाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जबकि हजरात गिरामी कदर जिहाद से सबसे ज्यादा लेना देना सिर्फ और सिर्फ हमारा है, ना कि उनका है जो बॉर्डरों पर खड़े हैं। हजरात गिरामी कदर जिहाद का सबसे बड़ा लेना देना हमसे कैसे है, मैं आपको बतलाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हम छोटे जिहाद से बड़े की तरफ जा रहे हैं। सहाबा पूछते हैं, ऐ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कौन से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं? अभी तो मैदान जंग से लड़कर आए हैं, इससे बड़ा जिहाद कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कहते हैं मेरे सहाबा, सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद है, अपनी जान के खिलाफ जिहाद है। अपने ऊपर एक चीज को लाहे अमल करना, अपने ऊपर किसी चीज को नाफिज करना, ये जिहाद है। अपने नफ्स को काबू में करना, ये जिहाद है। दीन को अपने ऊपर अप्लाई करना, ये जिहाद है। हज़रात इकरामी कदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद बिन नफ्स सबसे बड़ा जिहाद है। हज़रात इकरामी कदर मैं आपको बतलाता हूँ, ये जिहाद बिन नफ्स सबसे बड़ा जिहाद कैसे है, इसको सबसे बड़ा जिहाद कैसे कहा गया, इसकी मैं आपको दलील से बताता हूँ। हज़रात इकरामी कदर आप एक चीज को बयान करना चाहते हैं, लोगों को बतलाना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं, उस चीज को आप अपने ऊपर जो है तजर्बा नहीं करते, अपने ऊपर नाफिज नहीं करते, आप लोगों को कैसे बतलाएंगे? आप हर बात को बताने में हिचकिचाएंगे। आप कहेंगे कि मैं सामने वाले को अपनी बात कैसे समझाऊंगा, वो मुझे कहेगा जनाब आप तो खुद अमल नहीं कर रहे, आप तो इस चीज को खुद नहीं मान रहे, तो मुझे क्यों कहते हैं करने को? वो आप वहां पर बात करने से हिचकिचाएंगे। अगर आप किसी को कहेंगे भाईजान झूठ ना बोलो, अगर आप खुद झूठ बोलते हैं तो आप हिचकिचाएंगे कि मैं इसे कैसे कहूं, वो तो मेरे मुंह पर कह देगा कि जनाब झूठ तो आप खुद बोलते हैं, मुझे कैसे रोकते हैं। हज़रात गिरामी कदर जिहाद बिन नफ्स के है कि हर चीज को पहले खुद पर नाफिज करो, खुद उस पर अमल करो। झूठ बोलना छोड़ो, बुराई को छोड़ो, सूद लेना छोड़ो, कम तोलना छोड़ो, सब बुराइयों को छोड़ दो, बेहयाइयों को छोड़ दो। फिर ये जिहाद बिन नफ्स है, इसको यहाँ खत्म करता हूँ, आगे चलता हूँ। हज़रात गिरामी कदर आगे आ जाइए, एक किस्म और बयान करता हूँ। हज़रात गिरामी कदर जिहाद बिल कलम भी एक जिहाद है, कलम से भी जिहाद किया जा सकता है। आप लिखते हैं, लिखने वाले भी लिखते हैं, आप भी फजूल अशिया को बहुत लिखते हैं। आप दीन की चीज को लिखें, फजूल चीजों को ना लिखें। आज तो जदीद दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप पोस्टें करते हैं, फजूल पोस्टें भी करते हैं, बेहयाई की पोस्टें भी करते हैं, वो पोस्टें भी करते हैं जिनका कोई अमल दखल ही नहीं है। आप दीन की पोस्ट करें ना, ये भी जिहाद है। आप दीन को बुलंद करें ना, किसी जगह पर जाकर दीन की पोस्ट करें। कोई रिसाला शाया करना है तो दीन पर करें ना, कोई अखबार शाया करना है उसमें दीन की बात को शाया करें, फिर मानते हैं कि जिहाद है। ये भी जिहाद है, ये दूसरी किस्म हो गई जिहाद की। तीसरी बात पे आता हूँ, जिहाद बिल लिसान भी है। हज़रात गिरामी कदर ये जुबान का जिहाद है, सबसे अफजल जिहाद है। जब तक आप अपनी जुबान से जिहाद नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? अपनी जुबान से जिहाद करने के लिए भी आपको पहले जिहाद बिन नफ्स करना पड़ेगा, पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा, पहले खुद झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, फिर आप अगले बंदे के सामने बात कर सकते हैं। पहले आप एक चीज को सही करेंगे, अपने अंदर अपनी जुबान को ठीक करेंगे, अपनी जुबान से बुरी बात करना छोड़ देंगे,
गाली देना छोड़ देंगे, किसी को अजियत पहुंचाना छोड़ देंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे, फिर आप अपने घर में जाकर भी बात कर सकते हैं। आप अपने घर में जाकर बात करेंगे तो आपके घर वाले भी आपकी बात मानेंगे, क्योंकि आप खुद अमल करते होंगे। उन्हें पता है कि ये भी अमल करते हैं और हमने भी करना है। जब आप खुद अमल नहीं करेंगे, आप उन्हें जाकर कहेंगे, वो कहे हम आपकी क्यों माने, आप खुद तो अमल नहीं करते, हमें क्यों कहते हैं। हजरात इकराम कदर, इसी तरह आप पहले अपने घर में बात करेंगे, जब घर में बात नाफिज हो जाएगी, आप निकल कर मोहल्ले में बात करेंगे, मोहल्ले में बात नाफिज हो जाएगी, आप आगे चले जाएंगे, किसी कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, करते करते आप दीन की बात को एक ऊंचे मुहाज पर ले जाएंगे, अल्लाह के दीन को ऊंचे मुहाज पर जाकर बुलंद करेंगे। हजरात इकराम कदर, इन सब को छोड़ दें, ये भी नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं तुम बोल भी नहीं सकते, डरते हो, लिखना नहीं आता, लिख नहीं सकते, अपने ऊपर काबू नहीं पा सकते, तो कम से कम भी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपने माल से जिहाद कर लो, अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च कर दो। नहीं कह सकते, तुम जालिम को जालिम नहीं कह सकते, डरते हो, तुम में जुर्रत नहीं है, तुम डरते हो बात करने से, तुम्हें लालच है कि अगर मैं सही लिखूंगा, मेरे पीछे जो बैठा है मुझे पैसे नहीं देगा, उसकी मर्जी के खिलाफ लिखूंगा। आपको लालच है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, आपको लालच है कि मैं हक की बात करूंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे माल और दौलत नहीं मिलेगा। छोड़ दे, आप ना करे बात, आप माल तो खर्च कर सकते हैं। आप कहते हैं हम माल भी उन पर खर्च नहीं करेंगे जो मुजाहिदीन है, हम उन्हें तो पैसे नहीं देंगे क्योंकि वो दहशतगर्द हैं, उन्हें हमने दहशतगर्द करार दे दिया है क्योंकि वो दहशतगर्द हैं। हम दहशतगर्दों में पैसा लगाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। हम कहते हैं जाओ ना लगाओ दहशतगर्दों पर पैसा, मजलूम पर पैसा खर्च कर सकते हो कि वो भी नहीं कर सकते, कि क्या वो भी आपकी नजर में दहशतगर्द है? जो मजलूम है उन पर माल खर्च करो, मजलूमों की मदद करो, ये भी जिहाद है। हजरात गिरामी कदर, जिहाद करना हो सही, जिहाद करने के बहुत से तरीके हैं। हजरात गिरामी कदर, आप अपने पैसों से किसी गरीब के बच्चे को दीन की तालीम दिलवा दें, कल को किसी बड़े महाज पर जाकर बात करेगा, उसका अजर आपको भी मिलेगा, ये भी जिहाद है। हजरात गिरामी कदर, आप दीन की बात किसी दीन की बात किसी गरीब के बच्चे को सिखलाएंगे, वो डरेगा नहीं, वो करने से डरेगा नहीं, उसे पता है मैं पीछे से सीख के आया हूं, मैंने बगैर डरे बात करनी है, मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे पैसे की हवस नहीं है, मुझे नौकरी जाने का डर नहीं है, वो खुलकर बात करेगा। हजरात गिरामी कदर, आप ये भी नहीं कर सकते, आप किसी गरीब को खाना खिला दे, ये भी नहीं कर सकते, आप किसी गरीब की बेटी की शादी कर दे। हजरात गिरामी कदर, किसी बात पर तो आए, आखिरी बात करता हूँ, जिहाद भी सैफ मैदान में लड़ने की बात करता हूँ। हजरात गिरामी कदर, आपकी नजर में अगर वही लड़ता है तो उसकी बात भी कर लेते हैं। हजरात गिरामी कदर, अगर आप उसकी बात करते हैं, कुफ्फार दोबारा लड़ना चाहेंगे, हमारी फौज ललकारेगी, हम आपको मैदान में पहली सफों में नजर आएंगे। बात करने वाला ये ना करे, कहने वाला ये ना कहे। मौलाना साहब तो आकर बात कर कर चले गए हैं, खुद तो ये डरते हैं, पीछे खड़े हैं, कभी मौका आया तो पहली सफों में पाए जाएंगे। हजरात गिरामी कदर, बतला देना चाहता हूँ, हम डरते नहीं जाने देने से, ये जाने जाया करती है। हम दीवाने हैं कुरान और सुन्नत के, कुफ्फार सुन लो, दोबारा मौका आया, हमारी फौज ने ललकारा, हमारी फौज ने हमें पुकारा, तो हम आपको मैदानों में पहली सफों में मिलेंगे, लड़ते हुए मिलेंगे। हजरात गिरामी कदर, आपको ये कहना चाहता हूँ, आज हम लड़ नहीं सकते, हम मैदान में नहीं जा सकते, कुफ्फार को मार नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। माल का जिहाद कर ले, माल का नहीं कर सकते, जुबान का कर ले, जुबान का नहीं कर सकते, कलम का कर ले, कलम का नहीं कर सकते, तो कम से कम दिल में ही बुरा जान ले। हमारे यहाँ तो दिल में भी बुरा नहीं जाना जाता, कहते हैं नहीं ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। इस बात को छोड़ दे, कम से कम अपने दिल में तो क्यों उन्हें बुरा जाने। हजरत गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह ताला हमें जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए और जिहाद के मायने को सही तरह से समझने की तौफीक अता फरमाए, ना कि जिहाद करने वालों को दहशतगर्द समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे फाजिल नौजवान मोहम्मद मोहसिन नवाज साहिब, ये रिफा यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में BS कर रहे हैं, हर साल नमाज तरावी भी पढ़ाते हैं और माशाअल्लाह दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की समझ बूझ रखते भी हैं और तालिब इल्म भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमाए और उन्हें दीन का बहुत बड़ा स्कॉलर और मुजाहिद बनाए। अब मैं बिला ताखीर हमारे आज के स्पीकर, मुअज़्ज़िज़ मेहमान और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान, मैं मुल्तमिस हूँ इटली से आए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान
شیخ مکرم فضیلت الشیخ محترم ذوالفقار صاحب حافظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم و مکرم فضیلت الشیخ ذوالفقار صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیوں، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے ایک جوان دوست ساتھی بھائی نے پرجوش طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور یقین جانیں جب میں کسی اسٹوڈنٹ کو، جوان کو اس طریقے سے توحید بیان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ میرا جو عنوان ہوتا ہے رہتا تو وہی ہے، لیکن اس کی ابتدا اور انتہا اس کو تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے آج جو موضوع رکھا بات اسی پر ہوگی، لیکن میرے موضوع کا جو آغاز تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے میں نے شروع کیا ہے۔ جو آیت آپ نے سنی ہے یہ سورہ فرقان، سورت نمبر 25، آیت نمبر 52، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کافر کہتے کس کو؟ جب تک ہمارے کچھ کنسپٹس کلیئر نہیں ہوں گے ہمیں قرآن کا جو پیغام ہے وہ سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ جب کافر لفظ آتا ہے تو ہمیں فوری طور پر ایک امیج آتا ہے کہ یہ تو ہندو ہے، یا یہ یہودی ہوگا، عیسائی ہوگا، بت پرست ہوگا۔ کافر کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا شخص جو حق کو جھٹلائے یا حق کو چھپائے یا حق کا انکار کرے، یہ ہے کافر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تم لوگ ان کی اتباع مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو جو حق بات کو چھپاتے ہیں، حق بات کو جھٹلاتے ہیں یا حق بات کا انکار کرتے ہیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، تم جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، بڑا جہاد جس کو میرا رب کہہ رہا ہے بڑا جہاد، وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہے، وہ اس قرآن کے ذریعے سے۔ جب تک یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ رہا، ان کے ہاتھ میں رہا، یہ ایک معجزہ تھا۔ پھر یہ قرآن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا تو بھی معجزہ رہا۔ یہ آج بھی اسی طرح معجزہ ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، صحابہ کرام کے دور میں تھا۔ فرق صرف اتنا ہے اس وقت جو لوگ موجود تھے جنہوں نے اس قرآن کو تھاما پکڑا، انہوں نے ایمان کے ساتھ پکڑا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو غالب کیا۔ آج ہم غالب کیوں نہیں ہیں؟ جبکہ میرا رب قرآن میں کہتا ہے، سورہ آل عمران میں کہتا ہے، آیت نمبر 139 میں کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوگے۔ یا تو میرے رب کا قرآن جھوٹا ہے یا پھر واقعی ہم لوگ مومن نہیں ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، کوئی بھی ان سے کوئی رائے لینا نہیں چاہتا۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا جب ٹرمپ نے عرب ممالک کا دورہ کیا اور $4 ٹریلین وہ لے کر گیا اور صرف اتنا کہا کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اس کی زبان سے پھر بھی یہ نہیں نکلا
کہ فلسطین میں ظلم کر کون رہا ہے، فلسطین کے اوپر ظلم ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ کون سا کسائی ہے جو فلسطین کے بچوں کو، فلسطین کی عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو بے دریغ ذبح کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قصور بائیڈن کا ہے، نیتن یاہو کا ہے یا ٹرمپ کا ہے۔ مجھے تو ایک بات سمجھ میں آئی ہے، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اگر تو ہم مومن ہیں اور غالب نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میرے رب کا فرمان جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا پھر ہم مومن نہیں۔ میرا رب کہتا ہے سورہ حج آخری آیت ہے، آیت نمبر 52، سورت نمبر 22، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور یہ ہم جان چکے کہ اس قرآن کے ذریعے جہاد ہوگا۔ یہ قرآن ہے جس کو اللہ نے سب سے بڑا جہاد کہا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے، تم نے نہیں چنا۔ تم اپنی مرضی سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تم اپنی مرضی سے اپنے مسلمان والدین کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، اس نے تمہیں چنا ہے۔ جب کسی کا چناؤ ہوتا ہے، کسی دفتر میں اس کو چن لیا جاتا ہے اور وہ اپنا حق ادا نہیں کرتا تو پھر نہ تو اس کو اجرت ملتی ہے، لیکن اس کو اجرت کے علاوہ دھکے ملتے ہیں، رسوائی ملتی ہے، کیونکہ اس کو چنا گیا تھا۔ ہمیں رب نے چنا ہے اور ہم نے اپنے رب کا چناؤ صحیح ثابت کیا یا ہم نے اپنے رب کے اوپر بہتان باندھ دیا۔ میرا رب کہتا ہے انتم العالون، تم غالب ہوگے، تمہیں ہم نے چنا ہے۔ اور ہم نے کیا کر کے دکھایا؟ ہم نے دنیا کے اندر عزت نہیں کمائی، رسوائی کمائی۔ جب میرے رب نے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا تھا، اس وقت یہ قرآن غالب تھا، میرے رب کا فرمان غالب تھا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام غالب تھے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی۔ وہ گڑبڑ کیا ہوئی؟ وہ کون سی وجہ ہے کہ نہ تو مسلمانوں کی دعاؤں میں اثر رہا، نہ مسلمانوں کی صداؤں میں اثر رہا؟ کہیں نہ کہیں کوئی ملاوٹ ہوئی، کہیں نہ کوئی ملاوٹ شروع ہوئی۔ میرے رب نے قرآن کے اندر والدین کی ذمہ داری کو بیان کیا۔ والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس سے ہر والد غافل ہے، کیونکہ عورت سے حساب بڑا لیمیٹڈ ہوگا، اصل معاملہ مرد کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری مرد کو دی ہے، اسی لیے قرآن میں آپ نے آدم و حوا کا قصہ سنا، آدم علیہ السلام کا قصہ سنا، ابلیس کا قصہ سنا، آدم علیہ السلام کی بیوی کا قصہ سنا۔ اور جہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا کہ دونوں نے غلطی کی، لیکن ایک مقام ایسا ہے، سورہ طٰہٰ کا ایک مقام ایسا ہے، جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں آیت نمبر 116 سے اور 124 تک آتے ہیں تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک آئینہ دکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اللہ کی حکم عدولی کی، اپنے رب کی بات نہیں مانی۔ یہ نہیں کہا یہاں پہ کہ آدم اور اس کی بیوی دونوں نے بات نہیں مانی، آدم نے بات نہیں مانی، فغوا، اور وہ بہک گیا۔ یہ آدم علیہ السلام یہ گھر کے ذمہ دار تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان اس کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایک والد کا رابطہ اپنے بیٹے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک والد کا تعلق اپنے بیٹے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان اپنے بیٹے سے کہتا ہے اور وہ اس کو نصیحت کیا کرتا تھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ باپ کا نصیحت کرنا یہ فرائض میں سے ایک فرض ہے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرے۔ اور نصیحت کون سی؟ سب سے پہلی نصیحت لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کا کسی کے ساتھ سوچو، اللہ کا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ مت کر دینا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بنا دینا، یہ ہے مطلب شرک کا۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے شرک۔ شرک کے لیے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں ہیں، اگر سمجھ میں آ جائیں تو ہمارے لیے یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں گے کہ واقعی کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ حدیث ہمیں ملتی ہے، صحیحین یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو بیان کیا۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو فوت ہوا اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناتا تھا، کسی کو ساتھی بناتا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، کسی بھی چیز کو دخل النار، وہ آگ میں جائے گا۔ پھر دوسری حدیث اس کو بھی امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کا ہمسر بنا کر پکارتا تھا، اللہ کے برابر بنا کر پکارتا تھا، وہ بھی آگ میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم نے ایک بات کو کلیئر کرنا ہے کہ جب قرآن کو سمجھنا ہوگا تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا ہوگا، اور جب کسی حدیث کو سمجھنا ہوگا تو قرآن کے ذریعے سے سمجھنا ہوگا۔ ہمارے اندر یہ ایک بیماری آ گئی ہے کہ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، میں نے فلانے سے سن لیا، میرا تو خیال یہ ہے، جب بھی یہ اس قسم کی کوئی بات دل میں آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، کیونکہ حدیث کو میرے رب کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی ایک وحی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی۔ پھر میرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا سورہ نجم میں آیت نمبر 3-4 میں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو ان کو وحی کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حدیث نبوی ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے ذریعے سے بولا کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ندن کا مطلب سمجھا رہے ہیں، ندن کہتے ہیں ہمسر کو، کسی کے برابر ہونے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 165، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کے ہمسر بنا لیتے ہیں، اللہ جیسی ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اندادن اللہ جیسا بنا لیتے ہیں، اللہ جیسی رسپیکٹ دیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں، ایسا لگاؤ ہوتا ہے ان کے ساتھ جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، جیسے اللہ کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ ہیں والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں ان کی شدت ہے اللہ کی طرف محبت کی، ان کی شدت اللہ کی طرف ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، جب یہ ظالم اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں تو ان کو پتہ چلے کہ ان القوت للہ جمیعا، قوت
طاقت تو صرف میرے رب کی ہے، ہر قسم کی طاقت صرف میرے رب کی ہے، اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کا حق کسی کو مت دینا۔ ہمارے اندر ایک اور بیماری ہے، اکثر سننے میں آتا ہے، جوان بھی کہتے ہیں، بوڑھے بھی کہتے ہیں، اولاد بھی کہتی ہے، ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، لیکن جو لوگوں کا حق ہے وہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن میرے رب کا قرآن تو کچھ اور سکھا رہا ہے۔ یہ بیماری کہاں سے آئی کہ اللہ اپنا حق معاف کر دے گا اور لوگوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حق کو بلانا شروع کر دیا۔ میرا رب کیا کہتا ہے 2 مرتبہ ایک ہی سورت میں، سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 116، اس میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے گا، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا لے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا ہمسر بنا لے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی عزت دے دے گا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو ایک جانا جائے، اس کے احکام میں، اس کی ذات میں، اس کی عبادات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فقد افترى اثما عظیما، اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا، اپنے لیے بہت بڑا گناہ تیار کر لیا۔ پھر انہی الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سورت کی آیت نمبر 116 میں کہتے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ آخری الفاظ میں صرف تبدیلی کی، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ ایک بہت بڑی گمراہی میں چلا گیا، گمراہی میں بہت دور تک نکل گیا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا لیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگاتے ہیں، میرے نبی کی بات کے اوپر مہر لگاتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کیا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اس کا ہمسر بنا دیا، اس کے لیے آگ ہے، جہنم ہے۔ میرے رب نے مہر لگائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اوپر مہر لگا دی، اور جب میرا رب مہر لگا دے تو کوئی اس مہر کو مٹا نہیں سکتا۔ میرے رب نے کہا سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 72، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس پر جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، وہی نصیحت ایک باپ کی اپنے بیٹے کو، اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگا رہے ہیں، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگا رہے ہیں، وما للظالمین من انصار، ظالمین کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے رب نے اپنی ربوبیت کو کیسے بیان کیا؟ وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سامنے وہ رسول ہو، نبی ہو، ولی ہو، عام بندہ ہو، مسلمان ہو، سب برابر ہیں۔ جب اس کا عدل ہوگا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں، یہ ولی ہیں یا کوئی عام بندہ ہے۔ میرے رب کا عدل جب آئے گا تو اس عدل کے لیے میرے رب نے سب سے پہلے جن کو نشانہ بنا کر ہمیں ہماری اصلاح کی، سورہ نساء سورہ نام سورت نمبر 6 آیت نمبر 83 سے 87 تک کم از کم 18 انبیاء کا ذکر کیا، جس میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں۔ پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے باپ، آبا و اجداد، ان کے بیٹے اور ان کے بھائی، ان سب کو جمع کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 88 میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اور اگر یہ بھی شرک کریں، یہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو ان کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ شرک اتنی بڑی لعنت ہے، یہ شرک اتنی بڑی لعنت ہے۔ آج کا مسلمان اپنے اندر جھانک کر دیکھے، جو آیات ابھی پیش کرنے لگا ہوں،
میرے رب کی آیات، اور اس شرک کے اندر الا من رحم اللہ، الا من رحم اللہ، کوئی بچتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے سورہ فرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 43 اس میں میرا رب کہتا ہے ارائیتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے دیکھا، ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا، جو اس کے دل کو اچھا لگتا ہے اس کو ایسے مانتا ہے جیسے اللہ کا حکم، جو اچھا نہیں لگتا اس کو ٹال دیتا ہے اگر اس کے سامنے قرآن و حدیث بھی آ جائے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ الہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہمیں کنسپٹ کلیئر نہیں ہے۔ الہ کا مطلب ہے الذی یستحق العبادہ، ایسی ہستی جس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو ہم نے یہ حق کس کو دیا؟ اپنی خواہش کو، اپنے خواہش نفس کو، جو ہمارے دل کو اچھا لگا اس کو ہم نے مان لیا، جو دل کو پسند آیا اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو ہم نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو اپنا الہ بنا لیا۔ پھر ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ جاثیہ سورت نمبر 45 آیت نمبر 22 اور 23 کو جب پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پھر اللہ نے اس کو اپنے علم کے مطابق اس کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَعَلَىٰ بَصْرِهِ غِشَاوَةٌ، پھر میرے رب نے مہر لگا دی اس کے کانوں کے اوپر کہ اس کو حق بات سمجھ ہی نہیں آتی، اس کے دل پہ بھی مہر لگا دی کہ اس سے سوچتا ہی نہیں، اس کو تمیز ہی نہیں رہتی کہ رب کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے۔ اس کے اوپر مہر لگ گئی اور اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا۔ قرآن تو پڑھتا ہے، صبح و شام پڑھتا ہے، ترجمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ دل کے قید خانے سے نہیں نکلا، اپنی دل کی پسند سے باہر نہیں نکلا۔ اللہ نے اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، حدیث بھی پڑھ رہا ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر اللہ کہتے ہیں من یہدہ من بعد اللہ، اب کون ہے جو اللہ کے بعد اس کو ہدایت دے گا؟ کوئی دنیا میں ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت مل جائے؟ کوئی دوسرا ایسا نہیں، کوئی دوسرا ایسا نہیں۔ یہ اللہ کون ہے؟ اس اللہ کے اوپر ایمان لانے سے میرے نبی نے ہمیں کیا گارنٹی دی؟ حدیث ملتی ہے صحیح البخاری میں عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مرا اس حالت میں کہ اس کو علم تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں چلا گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی۔ کیا ہم اللہ کو جانتے ہیں؟ کیا اللہ کا تعارف ہے؟ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کو نہیں جانتا، کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کو نہیں جانتا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ الا من رحم اللہ، الا من رحم اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن سے دور ہیں، ہمیں اللہ کا تعارف ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو ایک اللہ ہونے کے سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیلنج دے رہے ہیں اور ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ سورہ مریم سورت نمبر 19 آیت نمبر 65 حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو جانتا ہے کسی اور کا بھی یہ نام ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس کا نام اللہ ہو؟ وہ اپنے نام میں بھی یکتا ہے، اس نے کسی کو یہ توفیق ہی نہیں دی کہ جو اس کا نام کوئی اور بھی رکھ لے۔ حل تعلم، کیا تو جانتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے
اور ہم سے بھی ایک ایک شخص سے یہ خطاب ہو رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے ایسی ہستی کو، ایسے بابے کو، ایسے پیر کو، ایسے ولی اللہ کو جس نے اپنا نام اللہ رکھا ہو؟ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا، اپنے نام میں بھی وہ اکیلا ہے۔ ہل تعلم لہ سمیہ، تم میں سے ہے کوئی جو جانتا ہو کہ کسی اور کو بھی یہ نام ملا ہو؟ یہ اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف جب تک ہوگا نہیں، ہمیں شاید جنت کی خوشبو بھی نہ ملے۔ اللہ کو جانے، اور یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ ہم جیسے ہی قرآن کھولتے ہیں، پہلی آیت ہے، پہلی سورت ہے، اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ صرف ایک اللہ کی صفت وہی سمجھ آ جائے تو یقین کریں جنت ایسے ہی بن جائے گی ہمارے لیے جیسے ایک پانی کا ٹھنڈا گلاس، اور وہ بھی اس وقت ملے جب پیاس لگی ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو پیاس ہے، اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ کون ہے۔ سب کو تعجب ہے، نظریں بتا رہی ہیں، آیت کا حوالہ بھی دے دیا ہے، سورت کا حوالہ بھی دے دیا ہے۔ سورہ 1 نمبر سورت ہے، پہلی سورت ہے، سورت الفاتحہ ہے۔ سب کو پتا ہے کہ اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے خزانے رکھ دیے، لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی کنجی رکھ دی، ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کو ہم 200 مائل پر آور کی سپیڈ سے پڑھتے ہیں۔ اکثر سننے میں آتا ہے کیا کریں، قرآن اتنی سپیڈ سے پڑھا ہی نہیں جاتا، 2 3 مہینے ہو جاتے قرآن ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو یہ لگن ہے کہ میں قرآن ختم کر لوں۔ رمضان آتا ہے تو کوئی کہتا ہے میں نے 3 قرآن ختم کر لیے، 5 قرآن ختم کر لیے۔ ایسے بھی دوست احباب ہیں، ایسے بھی مائیں بہنیں ہیں جنہوں نے 30 قرآن بھی ختم کیے رمضان میں۔ لیکن جب پوچھتا ہوں کہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، اللہ کا تعارف ہوا؟ قرآن تو 1 مہینے میں 30 بار پڑھا، اللہ کا تعارف ہوا؟ اگر ہوا تو مجھے بھی بتا۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی کا ترجمہ نہیں پتا چلا۔ اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے؟ فوراً بغیر کسی توقف کے، فوراً ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ نے کہا رب العالمین۔ یہ رب العالمین، ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ پروردگار۔ اگر میں پوچھوں، آپ سب سے پوچھوں یہ پروردگار کیا ہے، کوئی مجھے اس کا ترجمہ بتا سکتا ہے؟ جیسے ہمیں صلاۃ ابراہیمی کہتے ہیں جی درود شریف، یقین جانیں اگر میں نے 100 بندوں سے پوچھا کوئی مجھے درود کا مطلب بتا دے، درود کا مطلب کیا ہے، ابھی تک مجھے کوئی ملا نہیں جو مجھے بتا دے کہ درود کا مطلب کیا ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے کہا پروردگار۔ رب العالمین، یہ رب کون ہے؟ رب کا مطلب بہت سے مطالب ہیں، لیکن آج اگر یہ 2-3 مطلب ہی سمجھ میں آ گئے تو انشاءاللہ تعالی جنت کی سیڑھیاں چڑھنیاں آسان ہو جائیں گی۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، خالق، مالک، ہماری ضروریات کا خیال کرنے والا، ایسی ہستی جو اپنی تمام مخلوق کی ضروریات کو پورا کرتا ہو، ان کا نگہبان ہو۔ اور رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں بتایا کہ عالمین سے کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام مخلوقوں کے پالنے والا، ان کی ضروریات کو پوری کرنے والا۔ اب اگر ہمیں یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے کہ اللہ وہ ہے جو تمام اس کی مخلوق ہے، اس کی تمام ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، تو اب ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اگلی آیات کو سمجھنے کے لیے، اگلی بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب ہمیں وہ حدیث سمجھ میں آئے گی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رب العالمین تمام ضروریات کو پوری کرنے والا۔ اب جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میرے نبی نے کیا کہا؟ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو اس حال میں مرے کہ اس کو علم ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ کون ہے؟ ہماری حاجات پوری کرنے والا۔ اسی لیے ہمیں
اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدہ لیا؟ سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 172 172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تیرے رب نے یہ وعدہ لیا بنی آدم سے، ان کے آباء و اجداد کی پیٹھوں میں سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری جو کمر ہے، اس یہاں سے یہاں پہ سب کچھ موجود ہے جس سے کسی انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو ہمارے سے وہاں پہ وعدہ لیا گیا، اور یہ وعدہ کیا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہاری تمام ضروریات کو پورے کرنے والا نہیں؟ تمہاری حاجات کو پورے کرنے والا میں نہیں؟ ہم سب نے کیا کہا تھا؟ بلا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے اقرار کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہا کہ ہم گواہ ہوتے ہیں، شاہدنا ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اللہ نے کہا کہ میں گواہ ہو گیا اس پر کہ تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے۔ لیکن آج کسی کو یہ وعدہ یاد نہیں۔ یہ وعدہ یاد کرانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء رسول بھیجے، کتابیں بھیجی تاکہ یہ وعدہ یاد ہو۔ جب یوسف علیہ السلام آئے، جیل میں ہیں، ان کے ساتھ 2 اور ساتھی ہیں، تو ان کو سب سے پہلا پیغام کیا دیا؟ ان کو سب سے پہلا پیغام کیا دیا؟ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ مختلف جو تم نے بنا رکھے ہیں ارباب، جن سے تم نے توقع لگا رکھی ہے کہ تمہاری حاجات کو پوری کریں گے، تمہاری ضروریات کو پوری کریں گے، یہ مختلف قسم کے تمہارے ارباب جن کو تم نے رب کا درجہ دیا ہوا ہے، یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد القہار جو غالب ہے سب کے اوپر، تمہارے ان بابوں کے اوپر بھی غالب ہے، وہ بہتر ہے یا یہ مختلف قسم کے جو تم نے رب بنا رکھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب واضح کر دیا، ہمارے پر واضح ہو گیا، اس کے باوجود جب ہمیں کوئی حاجت ہوتی ہے، ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، تو ہم حاجت روا کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں۔ کہیں پہ زندہ پیر ہے، کہیں پہ مردہ پیر ہے، اور مجھے کہنے میں کوئی کسی قسم کی شرم نہیں، لاہور کے اندر بھی ہمارے ایک داتا ہیں۔ داتا کا کیا مطلب ہے؟ دینے والا۔ ملتان میں بھی ہیں۔ ان سب کی طرف جب رجوع ہوا تو اللہ سے رجوع ٹوٹ گیا، اللہ سے رجوع ٹوٹ گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں وہاں پر جا کر، اگر کسی کو اولاد نہیں مل رہی، کسی کا کاروبار نقصان میں جا رہا ہے، تو ہم نے دعا کر لی۔ اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الدعاء هو العبادہ، یہ جو دعا ہے یہی تو اصل عبادت ہے، یہی تو اصل عبادت ہے۔ جس سے دعا کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، جس سے دعا کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے عبادت کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، پھر سورہ مومن اس کی آیت نمبر 60، سورت نمبر 40 آیت نمبر 60 کی تلاوت کی، اور وہاں پہ یہ ثابت کیا کہ دعا کرنا یہ عبادت ہے، جس سے دعا کی جائے گی اس کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تلاوت کی؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے، کسی ایرے غیرے نے نہیں کہا، یہ تمہارے رب نے کہا ہے۔ جا کر قرآن کھولنا، جتنے ریفرنس دے رہا ہوں ان کو جا کر دیکھنا، کئیوں کو لگے گا کہ بندہ مجنون کھڑا ہو گیا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔
वल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, और जिसने मेरी इबादत से तकब्बुर किया, क्या मतलब, जिसने मुझसे दुआ ना की, डायरेक्ट मुझसे ना मांगा, उसने तकब्बुर किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं उसको हम जलील करके जहन्नम में दाखिल करेंगे। इसलिए दुआ सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से। हम कहते नहीं जी हमें कुछ वसीला चाहिए, नेक बंदों का वसीला चाहिए, किसी नेक बंदे को दरमियान में होना चाहिए। मेरे रब ने हर किस्म के वसीलों को तोड़ दिया। मेरे रब ने कहा कि मैं अपने बंदे के करीब हूं, मैं अपने बंदे की बात सुनूंगा। किसी चपरासी की, किसी चौकीदार की, किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं है। वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा भी तुम भी जरा पीछे रहो, मेरा और मेरे बंदे का मामला है। कोई ये ना कह दे कि यहां पे अल्लाह ने कहा था कि अपने नबी से कह देना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 186, दोबारा दोहरा रहा हूं, 186 सूरह बकरा 186, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्फाज देखें, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक पूछें, तो ये नहीं कहा तुम कहना, कुल निकाल दिया। अगर कुल आ जाता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में आ जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ये नहीं कहा कि कुल, ये नहीं कहा, क्या कहा, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मैं करीब हूं। अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे साथ डायरेक्ट कर दिया। ये नहीं कहा इन्ना, जो अल्लाह का मुतकब्बिर होना। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला रहीम व करीम बनकर आते हैं तो क्या कहते, फइन्नी करीब, मैं उनके करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं कबूल करता हूं, सुनता हूं दुआ करने वाले की दुआ को। लेकिन शर्तें दो हैं, शर्तें दो हैं। जिसने इन शर्तों को पूरा कर लिया उसकी दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रायगा नहीं जाने देनी। फलयस्तजिबू ली, बस उन्हें चाहिए कि मेरा कहना माने। आज हम में से कितने हैं, कोई किसी बाबे के पास जा रहा है, ओ जी मेरा काम ठप हो गया है, मेरे काम में घाटा हो गया है, मेरे औलाद नहीं है, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे, कोई तावीज दे दें, कोई ऐसी चीज दे दें, कुछ पढ़ने को दे दें। मेरा रब क्या कह रहा है कि तुम मुझे पुकारो, बीच में किसी को ना रखो, डायरेक्ट पुकार लो, मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा, मैं करीब हूं। काम दो करने हैं, अगर अल्लाह से बात मनवानी है तो काम दो करने हैं। फलयस्तजिबू ली, बस वो मेरी बात माने, वल युमिनु बी, और मुझ पर ईमान रखें। अगर ये दो चीजें हैं और दुआ कबूल नहीं होती, परेशानियां नहीं जाती, दिल को सुकून नहीं मिलता, या तो रब का कुरान झूठा, या मेरे दिल के अंदर कोई बीमारी है, या मेरे दिल के अंदर कोई बीमारी है, कोई बात है जो मैं छुपा रहा हूं। मेरे रब का कुरान झूठा हो नहीं सकता। अल्लाह ने एक मोहर लगा दी, बस दो काम कर लो, फलयस्तजिबू ली वल युमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, बस ये मेरी बात मान लें, मुझ पर ईमान रखें, ताकि इनको सीधा रास्ता मिल जाए, ताकि इनको सीधा रास्ता मिल जाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुआ को इबादत होना और जिनसे दुआ की जाती है उनका उन लोगों के साथ क्या ताल्लुक होगा जो दुआ करते हैं, बाबों से, पीरों से, उनका क्या होगा, उनका हशर क्या होगा। मेरे रब ने एक एक बात खोल के बयान कर। सूरह काफ सूरत नंबर 46 आयत नंबर 5 और 6, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है, वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि, उससे बढ़कर गुमराह कौन है जो पुकारता है अल्लाह के अलावा किसी और को। मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, और ऐसे को पुकारता है जो उसकी बात नहीं सुन सकता इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत तक। वहुम बेदुआइहिम गाफिलून, और वो उनकी दुआओं से गाफिल हैं, वो उनकी दुआओं से गाफिल हैं, वो सुन ही नहीं सकते।
क़यामत तक उनकी दुआ को नहीं सुन सकते। इसके ऊपर मेरे रब ने मोहर भी लगाई। सूरह नमल सूरत नंबर 27 आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मुर्दा को नहीं सुनवा सकते और ना ही ऐसे को सुनवा सकते हैं जो बहरा हो, और बहरा हो इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, और बहरा भी ऐसा हो कि जो मुंह फेर के जा रहा हो। एक बहरे शख्स को जिसने आपकी तरफ पीठ की हुई हो और जा रहा हो, उसको आप अपनी आवाज नहीं सुना सकते। इसी तरह आप किसी मुर्दे को भी आवाज नहीं सुना सकते। किससे कह रहे? नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात नहीं सुनवा सकते तो हम कैसे किसी मजार पे जाकर किसी बाबे को मुखातिब करके उससे दुआ करते हैं? फिर कुछ लोग अकीदा बना लेते हैं और नहीं जी, अंबिया से दलील लेते हैं, औलिया अल्लाह भी कब्रों के अंदर जिंदा है। मेरा रब जानता था ये कहां डंडी मारेंगे, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजीद बात को क्लियर कर दिया ताकि किसी को यह भी शक ना रहे कि कोई बाबा कब्र के अंदर जिंदा है इसलिए उसको बात सुनाई जा सकती है। वो ख्वाह फरीदगंज शकर रहमुल्लाह हो, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा। अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह, उन्होंने नहीं कहा। वो कोई भी वलीउल्लाह, उनका हिसाब उनके और अल्लाह के दरमियान, उन्होंने नहीं कहा। लेकिन वो कब्रों में हैं, अल्लाह जानता है या मुर्दा जानता है। लेकिन कुछ लोगों का अकीदा है, दलीलें भी ले आते हैं। मेरे रब ने जहां अपनी वहदानियत बयान करनी होती है, तमाम किस्म की बातों को काट दे देते हैं, तमाम किस्म की बातों को काट देते हैं। वो जो पहली आयत सुनी थी जहां पर मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, वक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, फिर कट गए उनके तमाम असबाब, कट गई तमाम डोरें। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी जवाब दे रहे हैं जो ये अकीदा रखते हैं कि शायद वलीउल्लाह कब्रों में जिंदा हैं, सुनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह फातिर सूरत नंबर 35 आयत नंबर 22, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, बराबर नहीं है जिंदा और मुर्दा। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह सुनवाता है जिसे चाहता है। वमा अंता बेमुस्मिइम मन फिल कुबूर, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम नहीं सुनवा सकते जो कब्रों के अंदर हैं। जब मेरा नबी कब्रों के अंदर जो मौजूद है उनको नहीं सुनवा सकते, हम कैसे सुनवाएंगे? हम कैसे सुनवाएंगे? फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अहकाफ की 5वीं आयत सुन ली। अब 6ठी आयत में क्या कहते हैं? व इज़ा हुशिरन नासु कानु लहुम आदाअन, ये जिनको पुकारते हैं वो उस दिन जिस दिन लोगों को जमा किया जाएगा, कानु लहुम आदाअन, वो उनके दुश्मन होंगे, उनसे बेजारी का इजहार करेंगे। वो वाक़े शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, वो दाता दरबार वाले हों, वो कोई भी हो, वो उनके दुश्मन हो जाएंगे। ये अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कानू लहुम आदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन, और वो इनकार कर देंगे इनकी इबादत का। ये जो दुआएं करते थे जाकर, वो इनकार कर देंगे इनकी दुआओं का, वो नहीं मानेंगे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 166 और 167, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इज़ा तबर्रा अल्लज़ीना तबिउ, और जब वो बेजारी का इज़हार करेंगे। कौन? अल्लज़ीना तबिउ, जिनकी इत्तबा की जाएगी, जिससे मांगा जाएगा, वो बेजारी का इज़हार करेंगे। किनसे? अल्लज़ीना तबिउ, उनसे जो उनकी इत्तबा करते थे, उनसे वो बेजारी का इज़हार करेंगे। वो बेजार होंगे कि अल्लाह हम इनसे बेजार हैं। फिर वहां पे कहा वह तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, तो उनके तमाम असबाब कट गए, कोई उनके दरमियान कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। उन्होंने इनकार कर दिया, बेजार हो गए कि अल्लाह हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। वो तो अल्लाह ने बता दिया कि वो इनकी दुआओं से गाफिल हैं, इनकी इबादत का इनकार करते हैं। यहां पे भी अल्लाह ने कह दिया कि ये बेजारी का इज़हार करेंगे। अब ये जो लोग जो इत्तबा करते हैं, ऐसे लोगों की जो कब्रों में हैं, सुन नहीं सकते, मेरे रब ने मोहर लगा दी।
वकाल अल्लज़ीना इत्तबऊ, फिर ये कहेंगे जो इत्तबा करते हैं, लौ अन्न लना कर्रतन, काश हमारे लिए वापस दुनिया में जाना हो, फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्राउ मिन्ना, फिर हम भी इनसे बेजारी का इजहार करेंगे जैसे ये हमसे बेजारी का इजहार कर रहे हैं। और अल्लाह उनके अमाल को उनकी हसरत बना के दिखाएगा, उनको हसरत होगी अपने अमाल देखकर। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और लेकिन ये उनकी हसरत जो है उनको जहन्नुम से नहीं निकलने दी, उनके ऊपर जहन्नुम की मोहर लग चुकी है। जिसने मरने से पहले तौबा ना की, अपने रब को रब ना जाना। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 66-67, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नारी, और जब उनके चेहरों को उल्टा पलटा किया जाएगा, फिन्नारी जहन्नुम के अंदर। कैसे उल्टा पलटा किया जाएगा? सबको पता है, जब हम ग्रिल करते हैं, बारबेक्यू करते हैं, तो गोश्त को ऊपर नीचे करते हैं ताकि दोनों तरफ अच्छी तरह से सेक लग जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, व यौम तुकल्लबुल लज़ीना, और जिस दिन वो यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नारी, जिस दिन उनके चेहरों को ऊपर नीचे किया जाएगा, हर तरफ से सेक लगाई जाएगी, चेहरे का कोई हिस्सा बच ना जाए, जहां पर आग की सेक ना पहुंचे। वहां पे वो क्या कहेंगे, वहां पे वो क्या कहेंगे, या वैलना, हसरत। वैल ऐसी हसरत जिसमें पूरा नहीं होना। अतान अल्लाह व अतान रसूला, तो वो ये कहेंगे काश हमने इताअत की होती अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की। उस वक्त ये हसरत, ये अल्फाज काम नहीं आएंगे। और वो क्या कहेंगे, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला, ए अल्लाह हमने इताअत कर ली, सादतना अपने सरदारों की, व कुबराना अपने बड़ों की, फअदल्लूना सबीला इन्होंने हमें रास्ता गुमराह कर दिया, इन्होंने हमारा रास्ता गुमराह कर दिया, हमें गुमराही में डाल दिया। फ़आतिहिम दिअफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह इनको दुगना अजाब दे। वलअनहुम लानन कबीरा, अल्लाह इनके ऊपर बड़ी बड़ी लानतें बरसा। किनके ऊपर? जिनकी इन्होंने इताअत की। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका जवाब दिया, इसका जवाब दिया सूरह अराफ में, सूरत नंबर 7 आयत नंबर 38। कहा जाएगा वक़ूलु उदख़ुलू फ़िन्नारी, कि तुम दाखिल हो जाओ आग के अंदर, जैसे दाखिल हुए तुमसे पहले इंसान और जिनों की जमात। हत्ता इज़ा दारकू फ़ीहा जमीअन, जब इसके अंदर, आग के अंदर तमाम के तमाम दाखिल हो जाएंगे। फ़क़ालत उख़राहुम लिउलाहुम, जो बाद में दाखिल होने वाले होंगे, वो जो आगे पहले जा चुके होंगे आग के अंदर, उनके लिए कहेंगे रब्बना हाउलाई, अल्लाह ये है जिन्होंने हमें गुमराह किया, अल्लाह इनको अजाब दे, अल्लाह इनको अजाब दे, बड़ा अजाब दे, दुगना अजाब दे। अल्लाह क्या कहते हैं, तुम सबके लिए एक जैसे ही अजाब है, वलाकिन्ना ला तालमून, लेकिन तुम जानते नहीं, अजाब सबके लिए है। अब फिर जो अल्फाज आए उन लोगों के जिन्होंने गुमराह किया अपने पिछलों को, जैसे आज कई वालिदैन, मैं इसमें ये नहीं कहता कि मैं माजरत के साथ बात करता, माजरत उसमें होती है जिसमें शक हो कि शायद बात सही हो या गलत हो। ये मेरे रब का कुरान है, कोई माजरत नहीं है, हक बयान कर रहा हूं। जैसे हमारे जवान ने बात की, एक हदीस याद आ रही थी, इस मौके पर फिर याद आ गई, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो तुम में से देखे कोई मुनकर, मुनकर किसको कहते हैं, हर वो काम जिस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ना हो, फलयुगय्यिरहु बियदिही, तो फिर वो उसको रोके, तब्दील करे अपने हाथ की ताकत से। फ़इल्लम यस्तति, अगर उसके पास
طاقت نہ ہو فبلسانہ، تو اپنی زبان سے۔ اور الحمدللہ ہم زبان سے بات کر رہے ہیں، اپنے دوستوں بھائیوں بہنوں کے خیر خواہ ہیں، جہنم سے بچ جائیں، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ بھی کسی کے اندر طاقت نہ ہو کہ زبان سے کہہ سکے، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں پھر وہ لوگ جو پہلے جہنم میں جائیں گے پچھلوں سے کیا کہیں گے؟ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تمہارے لیے کون سی بہتر بات ہے، کون سا فضل ہم سے زیادہ تم کو مل گیا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب چکھو عذاب، بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، وہ جو تم نے کسب کیا، جو تم نے کمایا، جو تم نے عمل کیا تھا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، بغیر تحقیق کے مانی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، اللہ کو اپنا رب نہ مانا، اللہ کی توحید کو نہ جانا، مختلف قسم کے ارباب بنا لیے، مختلف لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ مجھے 6 مہینے ہوئے، بہت سے گھروں میں رشتہ داروں دوستوں کے گھروں میں گیا، الا من رحم اللہ، کوئی ایسا گھر نہیں نظر آیا جس کے اندر پریشانی نے گھیرا نہ کیا ہو، پریشانی کے ڈیرے نہ ہوں۔ لوگوں کے گھروں کے اندر سے اتنے تعویذ نکلتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، کھولتے ہیں ان کو پڑھ کے دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پڑھو اس کو، رحیم کو رجیم کیا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ کسی بھی قسم کا تعویذ ہو، من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا، تمیمہ کہتے کوئی بھی ایسی چیز جسے لٹکایا جائے، وہ دھاگا ہو، کسی بابے نے دیا ہو، کسی مزار سے آیا ہو، وہ کسی قسم کا تعویذ ہو، کسی قسم کا کڑا ہو، جس کے ساتھ یہ عقیدہ ہو کہ اس کے ذریعے سے میری مشکلات حل ہو جائیں گی، میرے نبی نے کہا فقد اشرکا، اس نے شرک کر دیا، کرے گا نہیں، اس نے شرک کر دیا، اس نے اپنے رب کے ساتھ اس تعویذ کو لا کے کھڑا کر دیا، اس نے اپنے رب کے ساتھ اس کالے دھاگے کو لا کے کھڑا کر دیا، اس نے اپنے رب کے ساتھ اس کڑے کو لا کے کھڑا کر دیا، فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ کس نے تمہیں اپنے رب سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، کہ اس نے، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے، یخوفکم اولیاء، اپنے اولیاء اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، مت ڈرو ان سے۔ جب کسی سے کہا جاتا کہ اس تعویذ کو جلا دو، کھول کے جلا دو، پہلے پڑھ کے دیکھ لو اس کے اندر کیا، کچھ بھی ہو اس کو جلا دو، ان کو خوف ہوتا ہے کہ تعویذ کو جلائیں، ایمان پختہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان ہے، یہ تم کو ڈرا رہا ہے اپنے ساتھیوں سے۔ اس نے جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، ایک ہی پیغام لے کر آیا، ایک ہی پیغام لے کر آیا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہم نے کوئی بھی ایسی بستی نہیں رکھی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے لیے رسول بھیجا، اس کا کام کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کے اوپر بھی کافی لوگوں نے بحثیں کی ہیں، لیکن پہلے بھی بتا چکا ہوں، کسی بھی قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چاہیے ہوگی یا پھر خود قرآن بتائے گا۔ طاغوت میرے رب نے خود اس کا مطلب بتایا، سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 76، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو حق کا انکار کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، حق کو نہیں مانتے، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس لڑو شیطان کے ساتھیوں سے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کلیئر کیا کہ طاغوت ہر وہ ہستی، ہر وہ شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو جو شیطانی
کاموں کا مشورہ دے، اللہ اور اللہ کے قرآن سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور کرے، وہ طاغوت ہے۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، اور شیطان کی چالیں یہ بہت کمزور ہے۔ کمزور کیوں ہیں اور کیسے ہیں اور کب ہوں گے؟ کسی بھی چال کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہو۔ شیطان کی چالیں اسی وقت کمزور ہوں گی جب ہمارے پاس ہمارا ہتھیار موجود ہوگا، اور ہمارا ہتھیار یہ قرآن۔ یہ قرآن جب پاس ہوگا تو اللہ کی گارنٹی ہے کہ شیطان کی چالیں یہ بہت کمزور ہیں۔ اگر یہ قرآن موجود نہیں پھر شیطان بہت طاقتور ہے۔ شیطان وہ بیٹھتا یا سوتا نہیں ہے، اس نے اپنا کام جاری کیا، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں نمازوں میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتے۔ تھوڑا سا ایک وقت ہوتا ہے جب اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر اقامت کی جاتی ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، پھر آتا ہے اور نماز میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کا نام خنزب ہے۔ خنزب ہے، اللہ کے نبی نے نام بھی بتا دیا، اس لیے کبھی بھی شیطان سے غافل نہ ہو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنی کوشش شیطان اپنے کام کے لیے کر رہا ہے، اگر ہم آدھی کوشش بھی کر لیں تو انشاءاللہ شیطان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کتاب کو وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کتاب کو اکٹھے ہو کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو، اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کے رب ہونے کو جانو۔ جب اللہ کو رب ہونا مان لو گے قول اور فعل سے، عمل سے، تو پھر یقین کریں آپ کو اس دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں اور آپ کو آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ جو فرشتے ہیں جو اللہ نے ہمارے ساتھ رکھے ہیں، وہ جب نزاع کا عالم ہوگا، جب نزاع کا عالم ہوگا، فرشتے آ جائیں گے، موت کا فرشتہ آ جائے گا، جان ابھی پوری طرح نکلے گی نہیں، شیطان مردود وہ مٹی سر میں ڈالتا ہوا پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ اب ملک الموت آ چکا ہے، موت ابھی آئی نہیں۔ وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تھے تمہارے ساتھ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور ہم تمہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور یہ بھی بشارت ہوگی کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمارے ساتھ محافظ رکھے ہوئے ہیں، وہ حفاظت اسی وقت کریں گے جب ہم اس قرآن کو پکڑ کے رکھیں گے، اس قرآن کے اوپر عمل کریں گے، اس قرآن کو پڑھیں گے۔ پھر سکینہ، جیسے صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے سکینہ اترتی تھی، فرشتوں کا جھومٹ اترتا تھا، آج بھی اترے گا۔ ہم جب قرآن کو گھر کے اندر بیٹھ کے پڑھیں گے تو فرشتے آئیں گے، ارد گرد بیٹھ جائیں گے، دائرہ بنا لیں گے، قرآن چلتا رہے گا، فرمان چلتا رہے گا، فرشتے اترتے رہیں گے، ایک دائرہ مکمل ہوگا، پھر اس کے اوپر دوسرا دائرہ بنے گا، ان کے کندھوں پر فرشتے بیٹھیں گے، بیٹھتے رہیں گے، اللہ کی بات ہوتی رہے گی، فرشتے اترتے رہیں گے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک ہوگا کہ تم بات کرتے رہو گے اور فرشتے اسی طرح دائرہ بنا کر بیٹھتے رہیں گے، کوئی بھی پیچھے بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، کندھوں کے اوپر بیٹھیں گے، اور وہ پھر آسمان تک چلا جائے گا۔ اتنے زیادہ فرشتے اتریں گے، اتنے زیادہ فرشتے اتریں گے، لیکن یہ کب اتریں گے؟ جب رب کو خالص دل سے رب مان لیں گے، جب اللہ کو خالصتاً مان لیں گے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں اور اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہماری حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ جو میرے رب نے سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت دے، انک انت الوہاب، اور تو ہی صرف دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم، جزاکم اللہ خیر۔